کچھ نہ کچھ خوبیاں ضرور ہوتی ہیں. ہم اپنی ان خوبیوں کے ذریعے جہاں پر دنیا کما رہے ہیں, دنیا میں نام کما رہے ہیں, دنیا کا پیسہ کما رہے ہیں, دنیا میں شہرت کما رہے ہیں, نت نئے دھندے کر رہے ہیں, کاش ہم ان خوبیوں کے ذریعے, ان خداداد صلاحیتوں کے ذریعے کچھ دین کا بھی کام کریں, کچھ دین کے بارے میں غور و فکر کریں. کچھ نہیں کہا سکتا کہ آپ میں سے کوئی اٹھے اور خداداد صلاحیتیں جو اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں ان کے ذریعے دین کا کتنا زیادہ وہ کام کرے. مختلف نعمتیں رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. دولت کی نعمت ہمارے پاس ہے, وقت کی نعمت ہمارے پاس ہے, سوچنے سمجھنے کی نعمت ہمارے پاس ہے, سورسز کی نعمت ہمارے پاس ہے, علم کی نعمت ہمارے پاس ہے. جتنی نعمتیں رب تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ان کے ذریعے ہم وقت دنیا میں نہ دوڑیں, دنیا ہی نہ کمائیں, دنیا میں نام اور پیسہ اور شہرت نہ حاصل کریں, کچھ آخرت کے لیے بھی کریں, کچھ آخرت کی فکر بھی کریں. اگر میں سوچوں میں کچھ نہیں کر سکا لیکن میرے 2-3 بیٹے تو ہیں, میں ان میں سے کسی ایک کو عالم دین بنا دوں, دین کا, اسلام کا ایک عظیم مبلغ بنا دوں اور اسلام کے لیے وقف کر دوں, اسلام کے لیے مجھے وقف کر دوں, تو دین اسلام کی خدمت. آج 2 بیٹے ہوتے ہیں, 3 بیٹے ہوتے ہیں, تو کوشش ہوتی ہے دبئی, یہ کیا باقی تو دبئی چلے جائیں, ایک یونان ہے, باقی 3-4 بیٹے وہ بھی یونان چلے جائیں. ایسے ہی ہوتا ہے آپ کے سامنے, ایسے ہی ہوتا ہے, ایک بیٹا آیا وہ دوسروں کو پیچھے بھیج دیتے ہیں, جاؤ دنیا کماؤ. 3-4 بیٹے یونان تو بھیج دیے, کاش ہم ان میں سے کوئی ایک بیٹا دین کے لیے وقف کر دیتے. 3 بھائی اگر ہم یہاں پر آئے تو کوئی ایک تو دین کے لیے پیچھے وقف کر دیتے. لیکن افسوس کے ساتھ کہ یہ سوچ ختم ہو چکی ہے, یہ سوچ ختم ہو چکی ہے. علماء کرام ہمیں سوچ دلاتے ہیں, ہم ان کی سنتے ہی نہیں. پاکستان میں عموماً فقط جمعے کے دن ہم مساجد میں جاتے ہیں, روز ہو کے جاتے ہیں جب دوسری اذان ہونے والی ہوتی ہے. ہم علماء کو نہیں سنتے, ہم دین کو پڑھتے نہیں, تاریخ کو پڑھتے نہیں. ہمارے بزرگان دین نے دین کے لیے کیا کیا محنتیں کی, کوششیں کی, ہم نہیں پڑھی. ہم کربلا کا واقعہ سنتے ہیں, وہ تو واقعہ ایسا ہے, پتھر کو سنا وہ بھی روتا ہے. کفار وہ واقعہ پڑھ پڑھ کر روتے ہیں. کفار نے اس واقعے پر جو ہے وہ اشعار لکھے ہیں, اس واقعے کے بارے میں تحریر لکھی ہے. کفار تک رو پڑھتے ہیں واقعہ سن کر. وہ واقعی ایسا ہے. لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ انہوں نے تو اپنا سب کچھ قربان کر دیا, میں بھی کچھ قربان کروں. وہ دین کے لیے سب کچھ قربان کر کے دین بچا کر ہمارے حوالے کر گئے. ہم اس دین کو بچائیں. آج پوری دنیا میں وقت نہیں ہے, کیا کچھ نہیں ہو رہا. یہاں پر ہم نے یہ جلانے والے لائٹر ہوتے ہیں, وہ دکانوں سے خریدتے ہیں جن کا الحمدللہ رب العالمین اور کلمہ شریف لکھا ہوا ہے. فٹ بال یہاں پر دیکھا گیا, یہیں کورنڈوز میں رہنے والا نوجوان تھا جس نے فٹ بال کے اوپر کلمہ طریقہ لکھا تو پھاڑ کر لیا, اتنا پیس نکال کر لیا. شراب کی بوتلوں کے ڈھکنوں کے اندر بسم اللہ شریف لکھی ہوئی, جوتوں کے اوپر اللہ کا نام بسم اللہ لکھا دیکھا گیا, محمد لکھا دیکھا گیا, علی لکھا دیکھا گیا, اللہ اکبر لکھا دیکھا گیا. لیکن میٹھے سے ہم بالکل ہم غافل ہیں, اتنے غافل ہیں. اسی وجہ سے ہم پوری دنیا میں جو ہے وہ مار کھا رہے ہیں. پوری دنیا میں ہم ذلیل ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنے علماء سے کچھ سیکھا نہیں, کچھ سمجھا نہیں. ہم دین کے پیچھے چلے گئے. گھبریلا ہوگا گوبر کا, وہ گوبر کھا کر زندہ رہ سکتا ہے لیکن انسان گوبر کھا کر زندہ نہیں رہ سکتا. یہ لوگ جو ہیں پوری دنیا کے, یہ لوگ حرام حلال ہر چیز کھا کر زندہ رہ سکتے ہیں لیکن مسلمان حرام کھا کر زندہ نہیں رہ سکتا. حرام کاری میں مبتلا ہو کر زندہ نہیں رہ سکتا. اس کی زندگی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. اس کے ہر معاملے میں, زندگی کے شعبہ جات میں وہ ہر معاملے میں کمزور ہو جاتا ہے. انفرادی طور پر بھی مسلمان کمزور ہو جاتا ہے, اجتماعی طور پر بھی مسلمان کمزور ہو جاتی ہے. آج دیکھ لیں بڑی بڑک مارتے ہیں کہ پاکستان کی جو افواج ہے پوری دنیا میں کیا مقام ہے, کیا مرتبہ ہے. تو پوری دنیا میں مسلمان کتنا ذلیل ہو رہا ہے. کبھی ہم نے یہ بھی دیکھا اتنے بڑے ہمارے پاس طاقتیں موجود ہیں لیکن ذلت بھی سب سے زیادہ مسلمان کی ہو رہی ہے. اور فقط اس ایک صدی کا دیکھیں تو 1.5 کروڑ سے زائد مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا ہے. زبردستی مسلمان لڑکیوں کے سروں سے دوپٹے چھینے گئے. اب تاریخ پڑھیں, تاریخ پڑھ کر علماء کے بیانات سن کر میٹھے سے خاموش ہو کر بیٹھ جائیں. یہ بہت بڑی دین سے غداری ہے.
مسلمانوں سے غداری ہے، اپنی آئندہ آنے والی نسل وہی تو مسلمان ہے، ہماری آئندہ جو نسل ہے وہی تو اسلام ہے، وہی تو مسلمان ہے، ان سے بہت بڑی غداری ہے۔ آئے آج صاحبزادہ فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے والد ہجرت کر کے فیصل آباد آئے، ٹینٹ لگا کر پڑھانا شروع کیا، ٹینٹوں میں بیٹھ کر پڑھایا، اپنی ساری زندگی اسی طرح دین کے لیے وقف کر دی، اور آج کتنی عظیم دستگاہ جو اہل سنت و جماعت کی 8-10 جو بڑی دستگاہ ہے پاکستان میں، ان میں ایک دستگاہ وہ ہے جو صاحبزادہ فضل کریم کے والد محترم نے بنائی۔ صاحبزادہ صاحب کے والد محترم مولانا سردار احمد صاحب نے بنائی، اتنا دین کا کام۔ آج ہم بھی محنت کریں، کوشش کریں، اپنے بچوں کو عالم بنے۔ آج عالم دنیا سے گئے، ان کی محفل میں بیٹھے ان کے سارے صاحب کے لیے سب نیت کریں کہ میں اپنے ایک بیٹے کو عالم دین ضرور بنوں۔ آپ بیٹا جو ہے علماء علیہ السلام کے حوالے کر دیں، دعوت اسلامی کے حوالے کر دیں، آپ 1 روپیہ بھی اس پر نہ خرچیں۔ انگلش میڈیم میں تو 5 پر 10 ہزار 20 فیس دے رہے ہیں نا، آپ 1 روپیہ بھی ہمیں نہ دیں، 8-10 سال کے بعد وہ بچہ ایک عظیم عالم دین بنا کر دعوت اسلامی علماء علیہ السلام آپ کو دے دیں۔ اس کی دنیا بھی سمجھ جائے گی، اس کی آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ صاحبزادہ فضل کریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔